بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونے کی حکمتیں۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ چہرہ، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 قدم۔ 7 اعضاء کے زمین کے ساتھ لگنے میں مندرجہ ذیل حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، انسان کے چہرے میں 7 سوراخ ہیں: 2 کان، 2 آنکھیں، 2 نتنے اور 1 منہ۔ کانوں سے انسان سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، نتنوں سے سانس لیتا ہے اور منہ میں زبان ہے جس سے کلام کرتا ہے۔ اور سب چیزیں خدا تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ انسان ساری زندگی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے تو نہیں کر سکتا۔ خدا نے ہم پر نماز فرض فرما دی۔ انسان نماز میں اپنے 7 اعضاء سجدے میں زمین پر لگاتا ہے تاکہ چہرے کے ان 7 سوراخوں کا شکریہ ادا ہو جائے۔ نمبر 2، دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ سجدے میں 7 اعضاء زمین پر لگائے جاتے ہیں تاکہ اس نماز کا جسم جہنم کے 7 دروازے پر حرام ہو جائے۔ نمبر 3، انسان کا جسم 7 چیزوں سے بنا ہے: گوشت، پوست، ہڈیاں، مغز، خون، رگیں اور پٹھیں۔ اور یہ 7 چیزیں اہم اجزاء ہیں، گویا 7 نعمتیں ہیں۔ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدے میں 7 اعضاء زمین کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، 7 چیزیں انسان کی دشمن ہیں۔ ان کا حملہ اچانک ہوتا ہے: مفلسی، دین سے دور کرنے والی امیری، مرض، تکبر، موت، دجال اور قیامت۔ ان 7 کا کوئی وقت مقرر نہیں، یہ اچانک آ سکتی ہیں۔ دشمن سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑی ہستی کی پناہ میں آ جاؤ جو ان کے برے انجام سے محفوظ رکھے، اور وہ ہستی خدا کی ذات ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے ان 7 دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، گناہ ان 7 اعضاء سے ہوتے ہیں: ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ناک، دل اور دماغ۔ خدا جل جلالہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ سجدے کے 7 اعضاء کی برکت سے متذکرہ 7 اعضاء کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے جامع صغیر میں لکھا ہے، سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے گویا قدموں میں گر جاتا ہے، اور یہ بھی جرموں کے معاف ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جب کوئی کسی کا مجرم ہو کر اس کے قدموں پر گر جائے اور معافی مانگے تو اس کے دل میں رحم کے جذبات بیدار ہو ہی جاتے ہیں، اور وہ اپنے مجرم کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے سجدہ کرنے والے بندے پر رحم فرما کر اس کے گناہ معاف کر دے تو کوئی مشکل بات نہیں۔ تیسری وجہ، ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ کہے کہ میرے رب مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب بندہ خدا سجدہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور ان گناہوں پر پشیمان ہو کر گڑ گڑا کر خدا سے بخشش کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت جوش پر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس ساجد بندے پر
کرم فرما کر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔